الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے واجب الاحترام برادران اسلام معزز دوستوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارہ سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ مہینہ شوال المحرم کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر بیت اللہ کی عظمت آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتی تھی کہ اللہ رب العزت کا گھر جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر کا واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، اس کا واقعہ گزشتہ جمعہ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا۔ آج کے اس جمعہ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے حج کے فضائل، حج کی فرضیت، حج کے کون سے مہینے ہیں، احرام کی حالت کے اندر کن چیزوں پر پابندیاں اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے چند معلوم مہینے ہیں۔ معلوم کا معنی ہے چند گنتی کے جاننے والے، ہر آدمی جانتا ہے یہ حج کے مہینے
کلمہ پڑھنے کے بعد جو 4 بڑی عبادات انسان کے ذمہ لگتی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پہ نماز، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ، تیسرے نمبر پہ روزہ، اور چوتھی جو بڑی عبادت ہے وہ حج ہے۔ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، آدمی اپنے بدن کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، مال اللہ نے دیا، انسان اس مال کو اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ روزہ یہ بدنی عبادت ہے، صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ میں تیرے حکم کی خاطر ساری خواہشات اور ضروریات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جو حج ہے یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ حج کرنے والا انسان اپنے بدن کے ذریعے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، حج کرنے والا انسان مال کے ذریعے بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جب ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو مال خرچ ہوتا ہے، جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو بدن بھی اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر کا چکر لگانا، میدان منا میں جانا، عرفہ کے اندر رات گزارنا، عرفات کے اندر رات گزارنا، پھر اللہ کے حکم سے اس بات کا اظہار کرنا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور توحید کے عالم کو بلند کرنا، یہ ایسے ہے جیسا کہ بدن کے ذریعے بھی اللہ کی عبادت کی ہے اور مال کے ذریعے بھی اللہ کی عبادت کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حج کے جو ہیں 2 مہینے اور 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں۔ نمبر 1 شوال المکرم جو اب گزر رہا ہے، جس مہینے کے اندر اب ہم موجود ہیں، اسے اسلامی مہینے کے اعتبار سے شوال کہا جاتا ہے۔ شوال کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ذی القعدہ کا ہے، ذی القعدہ کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ ذی الحجہ کا ہے۔ تو شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ حج کے دن ہیں۔ حج کے مہینے اور دن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ شوال میں باندھ سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، دریائی سفر ہوا کرتا تھا، لوگ 6 مہینے کا سفر کر کے جا کے بیت اللہ کریم کا حج ادا کیا کرتے تھے۔ تو علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں حج کا احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد شوال یہ حج کا مہینہ ہے، اگر کوئی انسان شوال میں حج کا احرام باندھ لے تو اس احرام کے ساتھ اس انسان کے لیے حج کرنا جائز ہے، کیونکہ شوال بھی حج کا مہینہ ہے اور ذی القعدہ بھی حج کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ بھی حج کے ہیں۔ لیکن حج ایک ایسی مخصوص عبادت ہے جو صرف سال میں 5 دن حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ وہ 5 دن کون سے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ حج کے احکامات ہیں۔ ان دنوں میں حاجی میدان منا میں جاتا ہے، ان دنوں میں حاجی میدان عرفات میں جاتا ہے، ان دنوں میں حاجی میدان مزدلفہ میں جاتا ہے۔ یہ 5 مخصوص دن ہیں جن کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سال کے اندر ان دنوں میں حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا کہ حج اور ایک عمرہ ہے جس کو شریعت نے حج اصغر کہا ہے۔ ایک حج اصغر ہے اور ایک حج اکبر ہے۔ عمرے کو شریعت کی اصطلاح میں حج اصغر کہا جاتا ہے۔
کیونکہ عمرہ سارے سال آدمی ادا کر سکتا ہے سوائے 5 دنوں کے۔ یہ 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ 5 دن حج کے ہیں، ان دنوں کے اندر عمرہ ادا نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ سال میں جب آپ چاہیں عمرے کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو حج جو عمرہ ہے اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور جو حج 5 دنوں میں ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ وہ حج جو جمعے والے دن ادا کیا جائے وہ حج اکبر ہے، اور جو حج بغیر جمعے کے ادا کیا جائے کسی اور دن میں پڑھا جائے وہ حج اصغر ہے، یہ بات غلط ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عمرہ کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، چاہے جس دن اس حج کو ادا کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر دیے۔ آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو آدمی اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتا ہے تو فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کسی قسم کی مباشرت یا بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کرنا جو انسان کو خواہشات کو بھڑکاتی ہیں، احرام باندھنے کے بعد وہ باتیں کرنا بھی درست نہیں ہے، کسی قسم کا گناہ کرنا بھی درست نہیں ہے، اور احرام باندھنے کے اندر آپس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سامعین محترم، احرام چاہے حج کا ہو یا عمرہ کا ہو، تو احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اب نماز پڑھتے ہوئے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد بہت سارے جائز کام بھی ہم پر ناجائز ہو جاتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آدمی گفتگو نہیں کر سکتا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آدمی کھا پی نہیں سکتا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد چلنے پھرنے کی پابندی اللہ لگا دیتے ہیں کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب احرام باندھا جاتا ہے تو فرمایا احرام کی حالت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ پابندیاں کون سی ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بے حیائی کی باتیں احرام باندھنے کے بعد جائز نہیں ہے، جماع کرنا بیوی سے جائز نہیں ہے، لڑائی جھگڑا کرنا احرام باندھنے کے بعد جائز نہیں ہے، اور بہت ساری پابندیاں احادیث طیبہ میں آئی ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد سلا ہوا کپڑا پہننا بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو 2 لباس کے اندر آدمی ملبوس ہوتا ہے، ایک جو ہے اپنا کندھے کے اوپر کپڑا ہوتا ہے، اور ایک بغیر سلا ہوا کپڑا اس کے ذریعے انسان تہمت باندھتا ہے۔ تو سلا ہوا کپڑا بھی پہننا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، سر کو ڈھانپنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، چہرے کو ڈھانپنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، شکار کرنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، ناخن اور بالوں کو کاٹنا احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ جیسے تکبیرہ تحریمے کہنے کے بعد پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، احرام باندھنے کے بعد بھی بہت ساری پابندیاں حاجی پر عائد ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، علماء نے لکھا ہے کہ جو حج ہے تو حج جو ہے یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشقانہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ حج کے اندر آدمی اللہ کے ساتھ محبت اور عشق کا اظہار کرتا ہے۔ فرمایا جیسے ایک آدمی کسی سے محبت ہو جائے تو محبوب کا شہر اچھا لگتا ہے، محبوب کا مکان اچھا لگتا ہے، محبوب کے شہر کی گلیاں اچھی لگتی ہیں، محبوب کے شہر کے جانور اچھے لگتے ہیں، ہر چیز انسان کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حاجی یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے، اللہ کی محبت میں اپنے کپڑوں کو اتار دیتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے جوتوں کو اتار دیتا ہے، اللہ کی محبت میں اپنے سر کو ننگا کر دیتا ہے، اللہ کی محبت میں اس کے گھر کا چکر لگا کر
اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، جیسا کہ دیوانہ کسی کے گھروں کا چکر لگاتے ہوئے صدائیں دیتا ہے، پکارتا ہے، تو ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا گھر جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، جہاں پہ اللہ کی خاص تجلیات کا ظہور ہے، روزانہ اللہ کی طرف سے 120 رحمتوں کا نزول اس کعبۃ اللہ پہ ہوتا ہے، فرمایا حج کرنے والا اللہ کی محبت میں سب کچھ اتار کر اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے، طواف کرتے ہوئے صدائیں دیتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، ان باتوں کا چکر لگا کر اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، میدان خالی پڑے ہیں، میدان مینا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، میدان عرفات کچھ بھی نہیں ہے، صاف ستھرا میدان ہے، مزدلفہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، لیکن اللہ کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے حاجی اپنے کپڑوں کو اتار کر 2 لباس پہن کر کبھی میدان مینا میں جاتا ہے، کبھی میدان عرفات میں اس آسمان کے نیچے بالکل سر اور پاؤں کو ننگا کر کے وہاں پر لیٹ کر اس بات کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ آج اس میدان کے اندر میں تجھے تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر میدان مزدلفہ میں آ جاتا ہے، میدان ہے، کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہے، کوئی چیز وہاں پہ ایسی نہیں جس کو آدمی دیکھنے کے لیے جائے، لیکن حاجی میدان مزدلفہ میں بھی جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حج جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کو عاشقانہ عبادت کہا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار حاجی حج کے میدان کے اندر کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج کے بعد، احرام باندھنے کے بعد کسی قسم کا گناہ جائز نہیں ہے، احرام باندھنے کے بعد کسی قسم کی آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا جائز نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج اس طریقے سے کرتا ہے کہ اس کے اندر اس سے رفث بھی نہیں ہوا، اس کے اندر اس سے گناہ بھی نہیں ہوا، اور اس حج کی حالت کے اندر اس نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حج کر کے واپس لوٹتا ہے، فرمایا ایسے ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جانا۔ کیا مطلب؟ جیسے بچہ جنمتا ہے تو بچے کے ذمے کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ جب حاجی حج کرنے کے بعد آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حج مبرور ہو۔ حج مبرور کا مطلب یہ ہے اس کے اندر کسی قسم کا گناہ، کسی قسم کی لڑائی، کسی قسم کا فسق و فجور نہ ہو۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو ایسے صاف کر دیتے ہیں جیسا کہ بچہ گناہوں سے صاف ہوتا ہے، حاجی گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہو کر آتا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اب اس کے دل کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہے یا اس کے دل کے اندر اللہ کے لیے لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہے، اس ساری باتوں کو اللہ جانتے ہیں۔ دوستو یہ بات یاد رہے کہ عمل نیکی کا چھوٹا سا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے، چھوٹا سے عمل بھی بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ اور جس عمل کے اندر دکھلاوا آ جائے، فرمایا جتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، فرمایا وہ عمل بالکل بیکار ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک کھجور کا دانہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ احد پہاڑ جتنا ثواب اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔
ہے کھجور کا دانہ تھوڑا سا، لیکن اللہ کی رضا مقصود ہے، اخلاص مقصود ہے، تو اللہ اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر اخلاص مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کو ضائع فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو اللہ اس نیکی کے کام کو جانتا ہے، چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو وہ سارا کے سارا اللہ کے علم میں ہے۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمایا جو حج ہے اس کو آپ یوں سمجھو کہ اس سے جو ہے عالم حشر انسان کو یاد آ جاتا ہے۔ عالم حشر اس کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے کہ حشر کے میدان میں ہر آدمی افراتفری کے سامان میں ہوگا، کسی کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، ہر آدمی کو اپنی کامیابی کی پڑی ہوئی ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کی فکر نہیں ہوتی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا جو سفر ہے آپ ایسے سمجھو کہ عالم حشر کا نمونہ اللہ رب العزت نے حج کی صورت کے اندر بھیج دیا۔ جیسے میدان حشر میں سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہوں گے، ہر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، ہر آدمی کی توجہ ہوگی کہ اللہ حساب و کتاب شروع فرما دیں، ہمارے لیے آسانی والا معاملہ ہو جائے۔ وہ نمونہ اگر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ حج کی صورت کے اندر بھیجا ہے۔ جیسا کہ حاجی تمام خواہشات کو اتار دیتا ہے، لباس بالکل ننگا ہو جاتا ہے، دو کپڑے دو لباس کے اندر ملبوس ہوتا ہے، پھر وہ حج کا سفر کرتا ہے، پھر آ کر کیا ہے پاسپورٹ کی پریشانیاں، سفر کی پریشانیاں، پھر آگے جا کر کیا ہے وہ میدان عرفات کے اندر سارے کے سارے لوگ بے سر و سامانی کے اندر پڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے نقشہ پیش کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ عالم حشر کے اندر نقشہ ہوگا۔ اللہ نے اس نقشے کا نمونہ جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیج دیا۔ سامعین محترم، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ آج ہم لوگ حج جیسی عبادت سے بہت زیادہ غافل ہیں، ہمیں غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے پوری زندگی کے اندر صاحب استطاعت پر ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنے کو فرض قرار دیا، یعنی جس کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ طاقت کا مطلب اس کے پاس ایسے اسباب موجود ہیں، اتنی مالیت موجود ہے، اتنی جائیداد موجود ہے کہ اس انسان کے لیے آنے جانے کا خرچ کا سفر جو ہے خرچ بھی موجود ہو، اور واپسی گھر والوں کے لیے جتنے دن وہاں ٹھہرنا ہے اتنے دن گھر میں رہنے کے لیے خرچہ بھی موجود ہو، اس انسان پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان حج فرض ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا، فرمایا اللہ کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے تو پھر اللہ کو ان کی کوئی فکر نہیں ہے، بے شک وہ نہ آئیں، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان پہ حج فرض کیا ہے، آج ہم بہت سارے لوگ ہم میں سے اس میں غفلت کا شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو عمرہ کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہمیں زمین دی ہے، اللہ نے جائیداد دی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آدمی 1 کنال 2 کنال اگر 1 ایکڑ بھی فروخت کر کے حج کر لے تو کون سی کمی آ جائے گی؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غربت کا شکار ہو، اور فرمایا کہ وہ آدمی حج اور عمرہ کثرت سے کرے تو اللہ رب العزت اس کے رزق کو زیادہ وسیع کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے یہ بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزانہ صبح شادی کے وقت آسمان دنیا میں اعلان ہوتا ہے کوئی ایسا جو ایسی ذات کو دے جو نہ فقیر ہے اور نہ ظالم ہے۔ کہ آدمی کسی کو پیسہ دینے سے 2 ہی وجہ سے ڈرتا ہے کہ فلاں آدمی کو پیسہ دیا تو واپس نہیں دے گا، وہ غریب ہے، یا پھر اس لیے نہیں دیتا کہ ظالم ہے میرا واپس پیسہ نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت روزانہ اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی انسان جو ایسی ذات کو دے، ایسی ذات کے راستے میں خرچ کرے جو نہ ظالم ہے اور نہ فقیر ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ اس انسان کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ دوستو، ہم بہت سارے غفلت کا شکار ہیں۔ کتنے لوگ ہمارے اس شہر کے اندر موجود ہیں جن کو اللہ نے زمین دی، جائیداد دی، مال و دولت دیا، لیکن ان کو بالکل فکر ہی نہیں ہے
کہ اتنی بڑی اہم عبادت کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، بغیر حج کیے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ دوستو غور کرو کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے براءت کا اظہار فرمایا ہے جس انسان پہ حج فرض ہوا اور وہ حج نہ کر سکا۔ اب ہم مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی کہتا ہے بچیوں کی شادی کر کے حج کریں گے، کوئی کہتا ہے فلاں کام پھنس گیا حج کریں گے۔ دوستو بچیوں کی جو شادی کے اندر جہیز کی ذمہ داری ہے وہ خود ہم نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ شریعت کے اندر جہیز کی ساری ذمہ داری وہ مرد پر ہے، خامن کے ذمے ہے۔ دوستو جب حج فرض ہو جائے تو اس کو بہت جلد ادا کرنا چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان پہ حج فرض ہو گیا، پیسے موجود ہیں، راستہ آسان ہے، فرمایا اس انسان کو چاہیے وہ حج کرنے میں جلدی کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مفلس ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا مشکل کے اندر وہ پھنس جائے اور حج جیسی عبادت اس سے گر جائے۔ تو دوستو بہت سارے لوگوں پر حج فرض ہے، یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حج کی درخواستیں قبول ہو رہی ہیں، ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں زمین دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر ہم مال کو اللہ کے راستے میں صرف کریں گے اور ایک عظیم عبادت کو ہم ادا کریں گے، یقیناً جو ہے ہم اس وعید سے بچ جائیں گے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو انسان حج فرض ہو اور حج نہ کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ سامعین محترم، جیسے نماز پڑھنا انسان کے ذمہ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا انسان کے ذمہ فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنا انسان کے ذمہ فرض ہے، اسی طریقے سے جو چوتھی اہم عبادت ہے حج والی، اس کو بھی انسان کے ذمہ ادا کرنا فرض ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اس کام کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں، صاحب استطاعت بھی ہیں، انہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اسی سال ہمت کریں، درخواستیں جمع کروائیں، کہیں دوستوں ایسے حالات نہ آ جائیں کہ 2 سال کعبۃ اللہ بند رہا، 2 سال مسجد نبی بند رہی، پھر آپ خواہش بھی کرو گے کہ کاش میں حج کر لوں، پھر آپ کو کوئی حج نہیں کرنے دے گا۔ کہیں ایسے حالات پیدا نہ ہو جائیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ حرمین شریفین کے دروازے کھل گئے، مسجد نبی کے دروازے کھل گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کھل گیا۔ مسلمان کے دل کے اندر اور کیا چیز ہے؟ ایک صرف محبت ہے تو اللہ کی ہے، ایک محبت ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ مسلمان ایک ہی چیز پہ آس لگائے بیٹھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ دوستو جب ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، تو پھر اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی تڑپ بھی ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کھڑے ہو کر پیش کرنے کی خواہش اور تڑپ ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ مال انسان کا لگ ہی جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے آ جائے تو زمینیں انسان کی فروخت ہو جاتی ہیں، کسی مقدمے میں پھنس جائے انسان ساری زمینیں فروخت کر کے اس میں پیسے لگا دیتا ہے، کسی بیماری میں انسان پھنس جائے تو سارے کے سارے پیسے وہاں لگا دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں اس مال کو لگانا چاہیے۔ اللہ نے دیا اس کا ایک حق تو زکوٰۃ ہے، وہ ادا کرنی چاہیے۔ مال کا جو دوسرا حق ہے وہ حج ہے، حج جو ہے اس پر مالی عبادت بھی صرف ہوتی ہے، بدنی عبادت بھی صرف ہوتی ہے۔ ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے، اسی سال اپنی درخواستوں کو جمع کرانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہماری درخواستوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنے گھر کی طرف بلا لے۔ کتنے اہل اللہ ایسے ہیں جو حج کرتے ہیں، کتنے اہل اللہ
اور لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں غفلت سے دور ہونا چاہیے، سستی کو چھوڑنا چاہیے اور ہمیں حج کی درخواستیں ضرور دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن لوگوں پہ حج فرض ہے اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس اہمیت کو ان کے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ حاجی تو ایسا عبادت گزار ہے، فرمایا جب حج کرنے کے بعد حاجی واپس آتا ہے، ایک روایت کے اندر آتے ہیں کہ حاجی جو ہے جب واپس آتا ہے تو 40 دن اللہ رب العزت دن کی اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے جو حاجی ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، حج کرنے کے لیے جو جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کے اندر غوطے کھاتا ہے۔ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہے، اللہ کے بلاوے پر جا رہا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی سب خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جا رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور حاجی جو دعا بھی مانگے اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ جیسے ہمارا مہمان جب ہمارے گھر میں آئے وہ جس قسم کا مطالبہ کرے میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساری مطالبات کو پورا کرے۔ حاجی جب اللہ کی رحمتوں میں غوطے لگائے ہوئے جاتا ہے، احرام کی حالت میں جاتا ہے، اللہ کے گھر میں جاتا ہے، پھر اللہ سے جو دعا بھی کرتا ہے اللہ اس حاجی کی ضرور دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، حج والی عبادت کو ادا کرنے میں ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف نیت اور ارادے کی بات ہے۔ انسان بھی بڑا عجیب ہے، اگر نیت کر لے تو ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ سکتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن کیا ہے عزم اور ہمت ہونی چاہیے۔ اور اگر سستی کر جائے تو ایک تنکا اٹھا کر بھی دوسری طرف رکھنا انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اگر آج ہی سے عزم کریں کہ ہم نے اس عظیم عبادت کو ادا کرنا ہے، کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں پہ حج فرض نہیں ہے وہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، ہمارے لیے بھی آسانی والا معاملہ فرما دے۔ تو فرمایا جب انسان ہمت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے اس کو منظور و مقبول فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔